اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اہم بات یہ ہے اس زمانے میں، وہ یہ کہ آدمی جب اپنی زندگی کا کوئی بیک گراؤنڈ بناتا ہے، کوئی پلاننگ کرتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں جو چاہ رہا ہوں ہو نہیں رہا۔ وہ ہونے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے ٹائم کو ترتیب دینے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس طریقے سے یہ طے کر لیں کہ 1 گھنٹے سے 3 گھنٹے تک، فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک میں کچھ سیکھنے میں لگاؤں گا، جیسے کہ آپ نے دینیات سیکھ، کلمات طیبات سیکھے، ایمان والے جملے سیکھے، جی ایمان کی بنیادی عقائد اسلام، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سیکھا۔ یہ تمام تر چیزیں اگر آدمی سیکھتا ہے تو اس کے سیکھنے سے آپ کی زندگی میں ترقی ہوتی ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ 18 گھنٹے آدمی کسی نہ کسی کام میں لگا کر رکھے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ فون دیکھنے سے، فلموں میں اپنا وقت گزارنے سے آدمی اپنا وقت زیادہ تر فضول کام میں لگا دے، اور جو کام ہمیں کرنا چاہیے، جو اپنے وقت کو جو ترتیب دینا چاہیے، اس پر مکمل طور پر اترتا ہے، جس کی وجہ سے اس قیمتی زندگی ہم سے رخصت ہو رہی، اور یہ قیمتی وقت میں ہم جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر پا۔ اللہ سلامت رکھے حضرت مولانا غیاث احمد رشادی، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی جو مجھے پسند ہے۔ انہوں نے کہا آج کا کام ابھی کرنا چاہیے، ابھی اگر کل پر ٹالو گے تو کبھی نہ کر پاؤ، کا کام اب کرو گے تو ہو جائے گا تمام، اب کا کام اب کرو گے تو ہو جائے گا تمام، اب کا کام نہ کرے تو کبھی نہ ہوگا تمام، یعنی وہ کام مکمل ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، وقت کو غنیمت جانتے ہوئے، زندگی کو قیمتی جانتے ہوئے اپنے وقت کو کارآمد بنائیں۔ خواتین اپنے گھروں میں رہتے ہوئے کھانا پکانے کے بعد صرف سیریلوں میں، فون پر بات چیت میں، یا اپنے وقت کو ایسی ہی مت گزاری۔ ساتھ میں ایک ٹیبل بنا لیجئے، ٹائم ٹیبل بنائیے۔ میں اپنے خواتین اسلام سے درمندانہ گزارش کروں گا کہ جب آپ اپنے گھر کی کاموں سے فارغ ہو جائیں، 1 پارہ 1.25 پارہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، معمول بنائیں۔ 1.25 پارہ آپ کا مکمل ہو گیا تو آپ کو روز چھٹی نہیں ملی، آپ دوسرا آپ شیڈول بنائیے، وہ یہ ہوگا کچھ نہ کچھ پڑھی، ایک 5 سے 10 منٹ سیرت پڑھی، سیرت کا مطالعہ۔ ہمارے رہبر، ہمارے قائد اعظم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہمیں کوئی جانکاری نہیں ہے تو آپ بتلائیے کہ ہم کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہو، کیسے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا سکتے ہیں، آپ کی سنتوں پر عمل کیسے کر سکتے ہیں۔ اس لیے 1.25 پارہ 1 پارہ روزانہ پڑھنے کے ساتھ، قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہ بے حد ضروری۔ تیسرا کام میں جو گزارش کے طور پر عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صحابیات کے بارے میں پڑھیے، بہادر خواتین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے خواتین، سخی خواتین، ایمان افروز خواتین کے واقعات، کئی کتابیں لکھی ہوئی، اس کا مطالعہ کیجیے۔ جب مطالعہ آپ کریں گے تو آپ کا ذہن ایک مقصد تک پہنچے گا۔ مقصد کیا ہوگا کہ یہ ٹارگٹ ہے، یہ مکمل کرنا ہے، اور مکمل کرنے کے لیے آپ بے چین ہوں گے، آپ کی ذہنی سطح بڑھے گی، ایمان بڑھے گا، یقین بڑھے گا، ایمان کے اندر تازگی آئے گی، اور آپ اپنے وقت کو بہتر گزاریں گے، اور جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اور آپ یوں سوچیں گے کہ میں جتنا عمل کرنا تھا نہ کر سکی، اللہ مجھے اور اچھا بناتا تو اور عمل کر لیتی۔ یہ عادتوں سے بچانے کا ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، ٹائم کو غفلت میں مت گزاریں، وقت بہت قیمتی ہے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کو بہتر بنائیں، ہرگز فون کی عادت نہ ڈالیں۔ ہوتا یہ ہے اکثر خواتین پہلے فون کی ان کو لت لگا دیتے ہیں، فون کی عادت ڈال دیتے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں فون دے دی، اپنے گھر کے والدین سے، پیرنٹس سے بات کرنا ہے فون دے دی، کوئی کام میں لگا دیے، تو بچہ چونکہ فون دیکھنے کا عادی ہو چکا ہے، اب آپ کسی سے بات نہیں کر رہے، آپ کھانا نہیں پکا رہے، وہ فون مانگے گا۔